اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج ہماری کہانی کا موضوع ہے قصاص انبیاء۔ جب اونٹنی کا قتل واقعہ پیش آیا اور یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو آپ اس پر روتے ہوئے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپ کے حضور معذرتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ گناہ ہمارے جماعت سے سرزد نہیں ہوا، بلکہ چند ناسمجھ لڑکوں نے یہ غلطی انجانے میں کر دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس اونٹنی کا نومولود بچہ تلاش کرو تاکہ اس کے ذریعے اس جرم کی تلافی ہو جائے، اور وہ سب اس بچے کی تلاش میں گئے۔ بچہ انہیں دیکھتے ہی نزدیک کے ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب لوگ اس کے پیچھے پہاڑ پر چڑھنے لگے تو پہاڑ اتنا بلند ہو گیا کہ چوٹی تک پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بچہ زارو قطار رویا حتیٰ کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ بولا۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آج کے دن کے علاوہ 3 دن تک عیش و طرب سے گزار لو اور اپنے گھروں میں رہ کر غفلت کی میٹھی نیند سوتے رہو۔ کفر و سرکشی سے باز نہ آنے کی صورت میں تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصیحت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، بلکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا اور کہنے لگے کہ دیر نہ کرو، آپ علیہ السلام کو بھی اونٹنی کے ساتھ خاک و خون میں ملا دو تاکہ سارے اندیشے جاتے رہیں۔ انہوں نے کہا، آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کریں کہ آج رات آپ علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور وہ سمجھ ہی نہ سکے ہماری تدبیر کو۔ تم خود ہی دیکھ لو کیا ہولناک انجام ہوا ان کے مکر کا۔ ہم نے برباد کر کے رکھ دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ یہ ان کے گھر ہیں جو اجڑے پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ بے شک اس میں عبرت ہے اس قوم کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی، اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا، لیکن قوم کے باقی لوگ محفوظ رہے۔ جب جمعرات کی صبح یہ لوگ بیدار ہوئے جو کہ مہلت کا پہلا دن تھا، تو ان کے چہرے خوف کی وجہ سے زرد ہو گئے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے انہیں عذاب خداوندی سے ڈرایا تھا۔ جب یہ دن گزر گیا اور رات ہوئی تو سمود کے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ پہلا دن ختم ہو گیا ہے۔ مہلت کا آخری یعنی ہفتے کا دن طلوع ہوا۔ مارے خوف کے ان لوگوں کے چہروں پر سیاہی پھیل گئی۔ جب رات ہو گئی تو کہنے لگے تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تو اتوار کو صبح سویرے انہوں نے خوشبوئیں لگائیں، تیاری کی اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں کہ کیا عذاب اور ہلاکت کا نزول ہوتا ہے۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ وہ یہ جانتے تھے کہ عذاب کس طرف سے آئے گا۔ جب سورج چمکنے لگا تو انہیں آسمان سے ایک چیخ نے آ لیا۔ زمین زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھی، جسموں سے روحیں پرواز کرنے لگیں اور زندگی موت کے گھاٹ اترنے لگی۔ ساری چہل پہل ختم ہوتی چلی گئی۔ ایک سناٹا چھا گیا اور غفلت کے پردے ہٹتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کے سب کافر نیست و نابود گھٹنوں کے بل ہو کر رہ گئے۔ کل تک جو کافر کفر سے اکڑ کر چلتے تھے، آج مردہ جسم تھے جن میں نہ کوئی حرکت تھی نہ روح۔ لوگ کہتے ہیں کہ سمود کی قوم کا ایک فرد بھی باقی نہ بچ سکا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ تھوڑی مدت بعد اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں گے اور یہی برائی ان کی ہلاکت کا سبب بنے گی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس جرم کا ارتکاب ایک گورا چٹا شخص کرے گا۔ اسی لیے سمود کی قوم نے
اپنے علاقے میں دائیاں بھیجیں جو اس قسم کا بچہ دیکھتی اسے قتل کر دیتی۔ اس طرح ایک طویل مدت تک سلسلہ چلتا رہا۔ ایک پشت گزر گئی اور ان کی جگہ دوسری پشت نے لے لی۔ ایک رئیس نے اپنے بیٹے کا پیغام نکاح اپنے جیسے ایک رئیس کی بیٹی کے لیے بھیجا، شادی ہو گئی۔ انہی سے وہ سفاک شخص پیدا ہوا جس نے آپ علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں، اور اس کا نام قادر بن سالف تھا، چونکہ اس کا آبا و جداد دونوں طرف سے رئیس تھے، اس لیے دائیاں انہیں قتل نہ کر سکیں، اور وہ بچہ نہایت تیزی سے پروان چڑھنے لگا۔ وہ بچہ ایک ہفتے میں اتنا بڑا ہوتا تھا جتنا کہ عام بچہ مہینے میں بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ بڑا ہو کر اپنے قوم کا سردار اور قائد بن گیا۔ بس اس کے نفس نے اس سے اس برائی پر آمادہ کیا، اور اسی کے ساتھ دیگر 8 نوجوان بھی شریک ہو گئے۔ اس فعل کا ارتکاب کرنے والے کل 9 آدمی تھے، اور انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تبوک میں اتارا تو انہیں مقام حجر پر اتارا جو سمود کے گھروں کے بالکل قریب تھا۔ لوگوں نے انہی کنووں سے پانی پیا جن سے سمود پانی پیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندا اور سالن پکایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے ہنڈیاں الٹ دیں اور گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر آپ انہیں لے کر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ اس کنویں پر جا ٹھہرے جہاں آپ علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، تو آپ نے صحابہ کرام کو اس جگہ جانے سے منع کر دیا جہاں وہ قوم آباد رہ چکی تھی جو عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم بھی اسی عذاب سے دوچار نہ ہو جاؤ جس سے سمود ہلاک ہوئے تھے، اس لیے ان کے گھروں کے اندر مت جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حجر میں فرمایا تھا عذاب شدہ ان لوگوں کے گھروں کے قریب سے روتے ہوئے جاؤ، اگر رونا نہیں آتا تو مت جاؤ کہ کہیں تمہیں بھی ان جیسا عذاب نہ آ جائے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔